الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ ابراہیم اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ سورہ الشعراء کی آیت نمبر 69 اور 70 ہے، جس سے ہم آج کے اپنے مطالعہ قرآن حکیم کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سورہ الشعراء کے بارے میں جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ اس کا اسلوب انباء الرسل کا سا ہے، یعنی ان رسولوں کی خبریں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائی ہیں کہ جو کسی قوم کی طرف مبعوث ہوئے اور اگر ان کی قوم نے ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ تبارک تعالیٰ کا ان پر عذاب آ گیا۔ ان اولو العزم من الرسل میں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے انتہائی تفصیل کے ساتھ آیت نمبر 68 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بیان فرمایا۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 69 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سرگزشت انذار ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور پھر ہم اس کے بعد دیکھیں گے کہ زمانی ترتیب کے اعتبار سے تمام اولو العزم من الرسل کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ یک کے بعد دیگر بیان فرمائیں گے۔ یعنی سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ، اس کے بعد پھر حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ، پھر حضرت صالح علیہ السلام یعنی قوم سمود کا تذکرہ ہمارے سامنے آئے گا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ جو انہوں نے اپنی قوم پر انذار کیا وہ ہمارے سامنے آئے گا، اور پھر آخر میں اصحاب مدین کا تذکرہ جس میں حضرت شعیب علیہ السلام بھیجے گئے۔ تو آئیے کہ مطالعے کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت انذار کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ آیت نمبر 69 سے ارشاد ہوتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اور انہیں ابراہیم کی سرگزشت سنائیے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنے قوم کے لوگوں سے پوچھا تھا ما تعبدون، کہ یہ تم کیا پوجتے ہو، یہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما، انہوں نے جواب دیا کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں۔ فنظل لها عاکفین، سو تم جو چاہو کہتے رہو، ہم ان کی پوجے پر، ہم ان کی عبادت پر برابر جمے رہیں گے۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ او ینفعونکم او یضرون، یا تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، انہوں نے جواب دیا نہیں، ہم یہ سب نہیں جانتے بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔ قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر کیا تم نے ان پر غور بھی کیا کہ جنہیں تم پوجتے رہے ہو انتم و آباؤکم الاقدمون، تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی، فإنہم عدو لی، تو یہ تو میرے سب دشمن ہیں، الا رب العالمین، اللہ رب العالمین کے سوا، اس لیے کہ شیطان انہی کے ذریعے سے اپنا انتقام اولاد آدم سے لیتا رہا ہے اور انہیں گمراہ کر کے وہ جہنم تک پہنچا دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی گفتگو جاری رکھی اور فرمایا کہ الذی خلقنی فہو یہدین، وہ اللہ تبارک تعالیٰ جس نے مجھے تخلیق کیا پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، یعنی پہلے عقل اور فطرت اور اس کے بعد نبوت اور رسالت کے ذریعے سے میری عقلی اور روحانی ضروریات کو پورا کرنے کا اہتمام بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہی نے کر رکھا ہے۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقین، اور جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، یعنی میری تمام مادی ضروریات بھی پوری کرتا ہے، اور وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور جو مجھے موت دے گا پھر مجھ کو زندہ کرے گا۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ جزا کے دن وہ میرے گناہ معاف فرما دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام یہ سب کہہ چکے تو پھر اس کے بعد انہوں نے دعا کی کہ رب ہب لی حکما، کہ اے میرے رب مجھے قوت فیصلہ عطا فرما، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا، وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ،
اور بعد کے آنے والوں میں میرا ذکر خیر جاری رکھ، وجعلنی من ورثہ الجنۃ النعیم، اور جنت النعیم یعنی باغ راحت کے وارثوں میں مجھے بھی ایک وارث بنا، واغفر لأبی انہ کان من الضالین، اور میرے والد صاحب کو معاف فرما دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے، ولا تخزنی یوم یبعثون، اور جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے اس دن اے رب مجھے رسوا نہ کر۔ مطلب یہ ہے کہ باپ کو جہنم میں ڈالا گیا تو بیٹے کی حیثیت سے یہ چیز میرے لیے باعث رسوائی ہوگی، اس لیے درخواست کر رہا ہوں کہ اگرچہ میرا باپ گمراہ ہے لیکن مجھ پر عنایت کے لیے آپ اس کو معاف فرما دیں۔ اور پھر دوسری جگہ وضاحت ہے کہ یہ دعا چونکہ خدا کے بے لاگ عدل کے خلاف تھی، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ اب یہاں سے آگے آخر تک یعنی اس پیرائے کے آخر تک شان کلام پھر اب یہ صاف بتا رہا ہے کہ پوری عبارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات یا ان کی دعا کا جز نہیں ہے، بلکہ اب اللہ تبارک تعالیٰ کا اپنا ارشاد ہے۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا آیت نمبر 88 سے، یوم لا ینفع مال و بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے مغفرت چاہی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ نہایت لطیف اسلوب میں بتا دیا کہ نہیں، آپ کے جیسا فرزند بھی وہاں اپنے باپ کے کام نہ آ سکے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بے لاگ قانون ہے۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، صرف وہی کامیاب ہوں گے جو قلب سلیم لے کر اللہ کے پاس آئیں گے۔ قلب سلیم اس سے مراد وہ دل ہے جو اپنی اصل فطرت پر قائم ہے اور شرک اور نفاق کی ہر آلائش سے پاک ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اس دن جنت اللہ سے ڈرنے والوں کے قریب لائی جائے گی، متقیوں کے قریب لائی جائے گی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور جہنم گمراہوں کے لیے بے نقاب کر دی جائے گی۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ جن کی تم عبادت کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کو اس کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر۔ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ، کیا وہ تمہاری کچھ مدد کریں گے، اور يَنْتَصِرُونَ، یا آج خود اپنا بچاؤ کر لیں گے۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، پھر وہ بھی اور یہ بھٹکے ہوئے لوگ بھی اس میں اوندھے منہ جھونک دیے جائیں گے۔ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور ابلیس کے لشکر بھی سب کے سب۔ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، وہاں وہ آپس میں جھگڑتے ہوئے اپنے لیڈروں سے کہیں گے، وَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اللہ کی قسم ہم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اذ نسویکم برب العالمین، جبکہ تمہیں رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے، یعنی تمہاری بات اس طرح مانتے تھے جس طرح رب العالمین کی بات ماننی چاہیے۔ پھر وہ اپنی بدبختی پر ماتم کریں گے کہ وما اضلنا الا المجرمون، ہمیں تو ان مجرموں ہی نے گمراہ کیا۔ فما لنا من شافعین، لہذا اب نہ ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا ہے، ولا صدیق حمیم، اور نہ کوئی گرم جوشی سے محبت کرنے والا دوست۔ فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، اب تو اے کاش ایک دفعہ پلٹنا نصیب ہو کہ ہم ایمان والے بن جائیں۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور آپ کا رب اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ زبردست بھی ہے اور نہایت مہربان بھی ہے۔ یہ وہی آیت ترجیح ہے جو کہ صورت میں عرض کر چکا ہوں کہ 8 مرتبہ آئی ہے دوہرا کر۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 105 سے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ زمانی ترتیب کے اعتبار سے اولو العزم من الرسل کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے رسول جو مبعوث ہوئے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی دعوت اور ان کا انذار یہاں پر نقل فرما رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کذبت قوم نوح المرسلین، نوح کی قوم نے بھی اسی طرح رسولوں کو جھٹلا دیا۔ انہوں نے ایک رسول کو جھٹلایا تھا نوح کی قوم نے، مگر کوئی رسول بھی یہ دعوت ان کے سامنے پیش کرتا تو وہ اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتے جو انہوں نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ تو اس لیے آیت میں مرسلین کا لفظ اسی بنا پر جمع استعمال ہوا ہے۔ اس سے جرم کی سنگینی اور شدت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ انہوں نے جب ایک رسول کو جھٹلایا تو گویا کہ سب کو جھٹلا دیا۔ اذ قال لهم اخوهم نوح، جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، تقوی اختیار نہیں کرتے،
انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک رسول امین ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، اس لیے اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، وما اسألکم علیہ من اجر، میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے، فاتقوا اللہ واطیعون، تو اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ قالوا انؤمن لک، انہوں نے جواب دیا کیا ہم تمہیں مان لیں، واتبعک الارذلون، درا حال ہے کہ تمہاری پیروی تو رذیلوں نے اختیار کر رکھی ہے، یعنی معاشرے کے ان طبقے نے اختیار کی ہے جن کا پیشہ انتہائی کمتر ہے۔ قال وما علمی بما کانوا یعملون، نوح علیہ السلام نے جواب دیا مجھے کیا معلوم جو وہ کرتے رہے ہیں، ان حسابہم الا علی ربی، ان کا حساب میرے رب کے ذمے ہے، لو تشعرون، اگر تم سمجھنا چاہو۔ یہ غور کیا جائے تو نہایت بلیغ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے ان کے کام رذیلوں کے تھے یا شریفوں کے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، یہ ان کا ماضی ہے اور اس کا حساب ان کے رب کے ذمے ہے، میں تو ان کے حاضر کو دیکھ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ انہوں نے حق کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہے، جبکہ تم اس کا انکار کر رہے ہو۔ اور آدمی کی شرافت اور رذالت کا انحصار تو اس کے رویے اور عمل اور کردار ہی پر ہوتا ہے۔ اس وقت تو وہ آگے بڑھ کر ایمان لے آئے ہیں، لہٰذا وما انا بطارد المؤمنین، اور میں ان اہل ایمان کو تمہاری خوشنودی کے لیے دھتکارنے والا نہیں ہوں، ان انا الا نذیر مبین، میں تو صرف ایک نذیر مبین ہوں، ایک کھلا خبردار کرنے والا ہوں، یعنی میرا کام انذار ہے اور میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، مجھے ایمان اور اسلام کے لیے تمہاری شرائط سننے کے لیے نہیں بھیجا گیا، لہذا نہیں مانتے ہو تو اس کی ذمہ داری تم پر ہے، میں اس کے لیے مسئول نہیں ہوں۔ قالوا لئن لم تنتہی یا نوح، اس پر وہ بولے اے نوح اگر تم باز نہ آئے، لتکونن من المرجومین، تو ضرور سنسار کر دیے جاؤ گے۔ قال رب انی قومی کذبون، تو بالآخر نوح علیہ السلام نے بھی دعا کی کہ اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، فافتح بینی و بینہم فتحا، اس لیے تو اب میرے اور ان کے درمیان قطعی فیصلہ فرما دے، ونجنی ومن معی من المؤمنین، اور مجھے اور میرے ساتھ جو اہل ایمان ہیں انہیں نجات عطا فرما۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، لہٰذا اس کو یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ساتھیوں کو ہم نے بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا، ثم اغرقنا بعد الباقین، اور باقی سب لوگوں کو اس کے بعد ہم نے غرق کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور آپ کا رب اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ وہ زبردست بھی ہے اور نہایت مہربان بھی۔ کذبت عاد المرسلین، اسی طرح عاد نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا۔ یہ عاد قوم عرب کی قدیم ترین قوم ہے، یہ سامی نسل سے تعلق رکھتے تھے، ان کا مسکن احقاف کا علاقہ تھا جو حجاز، یمن اور یمامہ کے درمیان الرابع الخالی کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ عرب کے لٹریچر کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ اپنی قدامت کے لیے بھی ضرب المثل تھے، یعنی لمبے لمبے قد تھے ان کے، اور اپنی قوت اور شوکت کے لیے بھی بڑے مشہور تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام انہی کے ایک فرد تھے جنہیں رسول کی حیثیت سے ان کی طرف مبعوث کیا گیا۔ اس قال لهم اخوهم ہود، جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا الا تتقون، یعنی وہی بات جو سابقہ انبیاء بھی کہتے رہے ہیں کہ کیا تم تقوی نہیں اختیار کرتے، ڈرتے نہیں اللہ تعالیٰ سے، انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک رسول امین ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، اس لیے اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، وما اسألکم علیہ من اجر، میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندو میری بات تو سنو، میں جو کچھ تمہیں دے رہا ہوں بالکل مفت دے رہا ہوں، میں نے اس پر کوئی معاوضہ نہیں مانگ لیا تم سے جو تم پر بہت گراں گزر رہا ہے، اور تم اس سے گریز اور فرار کے راستے اختیار کر رہے ہو۔ یہ تمہارا کیا حال ہے؟ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کیا ہر اونچی زمین پر تم اسی طرح لا حاصل یادگاریں بناتے رہو گے؟ وتتخذون مصانع، اور اسی طرح بڑے بڑے محل تعمیر کرتے رہو گے، لعلکم تخلدون، گویا کہ تمہیں ہمیشہ وہاں رہنا ہے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم کسی پر ہاتھ ڈالو گے تو جبار بن کر ڈالو گے، یعنی جنگ کرو گے تو کسی شر و فساد اور ظلم و عدوان کے استحصال کے لیے نہیں، بلکہ اپنی قوت وصولت کے مظاہرے اور دوسروں کو مغلوب اور محکوم بنانے کے لیے کرو گے۔ یہ ظاہر ہے کہ صریح فساد فی الارض ہے
جس کا ارتکاب اللہ سے ڈرنے والے کبھی نہیں کرتے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، سو اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ واتقوا الذی امدکم، اس سے ڈرو جس نے تمہیں وہ چیزیں عطا فرمائی ہے بما تعملون، جنہیں تم خوب جانتے ہو۔ امدکم بانعام وبنین، اس نے تمہیں جانور اور بیٹے عطا فرمائے ہیں۔ وجنات وعیون، اور باغ اور چشمے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، حقیقت یہ ہے کہ تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے میں تم پر ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، انہوں نے جواب دیا ہمارے لیے یکساں ہے، خواہ آپ ہمیں واعظ کہیں، نصیحت کریں، یا واعظ کرنے والے نہ بنیں۔ ان ھذا الا خلق الاولین، کچھ نہیں، تم جو باتیں کر رہے ہو یہی عادت اگلوں کی بھی رہی ہے، یہ محض تمہارے ڈراوے ہیں۔ وما نحن بمعذبین، ہم پر ہرگز کوئی عذاب آنے والا نہیں ہے۔ فکذبوہ فہلکناہم، بالآخر انہوں نے بھی جھٹلا دیا اس کو، پھر ہم نے بھی انہیں ہلاک کر ڈالا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، یہ وہی آیت ترجیح ہے جو کہ بار بار آ رہی ہے۔ کذبت ثمود المرسلین، سمود نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ اس قوم سمود عاد کی بقایا میں سے ہیں، اسی بنا پر انہیں عاد ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ عرب کی قدیم اقوام میں سے یہ دوسری قوم ہے جس نے عاد کے بعد غیر معمولی شہرت حاصل کی۔ ان کا مسکن شمال مغربی عرب کا وہ علاقہ ہے جسے الحجر کہا جاتا ہے۔ اذ قال لهم اخوهم صالح، جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک رسول امین ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اس لیے اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ اتترکون فیما ہاہنا آمنین، تمہارا کیا خیال ہے، کیا تم انہی نعمتوں میں اطمینان کے ساتھ رہنے دیے جاؤ گے جو یہاں تم کو میسر ہیں؟ فی جناتی و عیون، باغوں اور چشموں میں، وزروع و نخل، اور کھیتوں اور کھجوروں میں، طلعھا حظیم، جن کے خوشے آپس میں گتھے ہوئے ہوتے ہیں۔ وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین، اور پہاڑوں کو کھود کر اسی طرح فخر جتاتے ہوئے خوش خوش گھر بناتے رہو گے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ ولا تطیعوا امر المسرفین، اور ان حد سے گزر جانے والوں کی بات نہ مانو۔ الذین یفسدون فی الارض، جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ولا یصلحون، اس کی اصلاح نہیں کرتے، یعنی اس میں لوگوں کی بھلائی کی تلقین نہیں کرتے اور نہ دوسروں کی حق تلفی اور ان پر تعدی سے انہیں روکتے ہیں۔ یہ در حقیقت وہی تقاضا ہے جسے قرآن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے تعبیر کرتا ہے۔ قالوا انما انت من المسحرین، انہوں نے جواب دیا کہ کچھ نہیں، تم پر تو کسی نے بری طرح جادو کر دیا ہے۔ ما انت الا بشر مثلنا، تم ہماری طرح کے ایک بشر ہی تو ہو۔ فاتی بآیت ان کنت من الصادقین، اس لیے کوئی آیت، کوئی نشانی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ قال ھذہ ناقہ، اس پر صالح علیہ السلام نے جواب دیا یہ ایک اونٹنی ہے، یعنی ایک اونٹنی ہے جسے میں نے نامزد کر دیا ہے، اور اس کی دوسری جگہ وضاحت ہے کہ اسے اللہ کی نظر کر کے نامزد کر دیا گیا ہے۔ لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم، ایک دن پانی پینے کی باری اس کی ہے اور ایک مقررہ دن باری تمہارے لیے ہے۔ ولا تمسوها بسوء، اور سنو اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا۔ فیاخذکم عذاب یوم عظیم، ورنہ ایک ہولناک دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ فعقروها، اس پر بھی انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دی۔ فاصبحوا نادمین، تو وہ پچھتاتے رہ گئے۔ فاخذہم العذاب، اور بالآخر انہیں عذاب نے آ لیا۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن ان میں اکثر ماننے والے نہیں ہیں۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور آپ کا رب اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ زبردست بھی ہے اور نہایت مہربان بھی ہے۔ کذبت قوم لوط المرسلین، لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ حضرت لوط علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ان کی قوم اس علاقے میں رہتی تھی جو شام کے جنوب میں عراق اور فلسطین کے درمیان واقع ہے اور آج کل شرق اردن کہلاتا ہے۔ بائبل میں ان کے سب سے بڑے شہر کا نام صدوم بتایا گیا ہے۔ لوط علیہ السلام کا تعلق اس قوم کے ساتھ وہی تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا
قوم فرعون کے ساتھ تھا۔ ان کی بیوی کا ذکر آگے جس اسلوب میں ہوا ہے، اس سے بھی یہ اشارہ نکلتا ہے کہ ان کی شادی اسی قوم کے اندر ہوئی تھی، اور اسی لحاظ سے پھر وہ انہی کے ایک فرد بن چکے تھے۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جبکہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک رسول امین ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اس لیے اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ اتأتون الذکران من العالمین، اللہ کے بندو کیا تم شہوت رانی کے لیے دنیا کے لوگوں میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو؟ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور تمہارے رب نے تمہارے لیے جو تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہو۔ بل انتم قوم عادون، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے گزر گئے ہو۔ قالوا لئن لم تنتہی یا لوط، انہوں نے کہا کہ اے لوط اگر تم ایسی باتوں سے باز نہ آئے، لتکونن من المخرجین، تو یہاں سے لازماً نکال باہر کیے جاؤ گے۔ قال انی لعملکم من القالین، لوط علیہ السلام نے جواب دیا کوئی پرواہ نہیں، میں تمہارے اس عمل سے سخت بیزار لوگوں میں سے ہوں۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام نے اس کے بعد دعا کی کہ ربی نجنی واہلی مما یعملون، اے میرے رب تو مجھے اور میرے گھر والوں کو اس عمل کے انجام سے نجات عطا فرما جو یہ کر رہے ہیں۔ فنجیناہ واہلہ اجمعین، تو ہم نے اسے حضرت لوط علیہ السلام کو اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی، الا عجوزا فی الغابرین، ایک بڑھیا کے سوا جو پیچھے رہنے والوں میں رہ گئی۔ یہ اصل میں تحقیق کا اسلوب ہے، اور اس سے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی مراد ہے جو ان پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر اس کو اور باقی سب لوگوں کو ہم نے ہلاک کر مارا۔ وامطرنا علیہم مطرا، اور ان پر ہولناک بارش برسا دی۔ سورہ ہود میں تصریح ہے کہ یہ پتھروں کی بارش تھی۔ اس تباہی کے آثار ان کے علاقے میں آج تک نمایاں ہیں۔ یہ علاقہ بحر لوط یعنی بحیرہ مردار کے مشرق اور جنوب میں واقع ہے، اور خاص اس کے جنوبی علاقے کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ یہاں اس درجہ ویرانی پائی جاتی ہے کہ جس کی نظیر زمین میں کہیں اور نہیں دیکھی گئی۔ فساء مطر المنذرین، تو کیا ہی بری بارش تھی جو ان پر برسائی گئی جنہیں خبردار کر دیا گیا تھا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، یہ وہی آیت ترجیح ہے۔ کذبت اصحاب الایکۃ المرسلین، اسی طرح بن والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا۔ پچھلی صورتوں میں یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ شعیب علیہ السلام مدین والوں کی طرف بھیجے گئے تھے۔ یہ بستی ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے مدیان کے نام پر مدین یا مدیان کہلاتی تھی، جو ان کے تیسری بیوی قطورہ کے بطن سے تھے۔ اس کے قریب ایک بہت بڑا بن تھا۔ عربی زبان میں جھاڑی اور بن کے لیے ایکا کا لفظ آتا ہے۔ آیت میں اسی بنا پر ان کا ذکر اصحاب الایکہ یعنی بن والوں کے الفاظ سے ہوا ہے۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب شعیب نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک رسول امین ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اس لیے اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، میں اس پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا صلہ میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، پیمانہ پورا بھرو اور کسی کو نقصان دینے والے نہ بنو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور سیدھی ترازو سے تولو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین، اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلی نسلوں کو بھی۔ قالوا انما انت من المسحرین، انہوں نے جواب دیا کچھ نہیں، تم پر تو کسی نے بری طرح جادو کر دیا ہے۔ وما انت الا بشر مثلنا، اور یہ بھی کہ تم ہماری طرح کے ایک بشر ہی تو ہو۔ وان نظنک لمن الکاذبین، اور ہم تو تمہیں بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں۔ واسقط علینا کسفا من السماء ان کنت من الصادقین، تو اگر تم سچے ہو تو آسمان سے ہم پر کوئی ٹکڑا گرا دو۔ قال ربی عالم بما تعملون، شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یہ اصل میں تفویض الی اللہ کا کلمہ ہے، مطلب یہ ہے کہ آسمان سے ٹکڑے گرانا میرے اختیار میں نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ وہ تمہاری کارستانیوں سے اچھی طرح باخبر ہے،
تو میں اس معاملے کو اسی کے حوالے کرتا ہوں، اس کی حکمت کا جو تقاضا ہوگا وہ ظہور میں آئے گا اور بالکل ٹھیک وقت پر ظہور میں آئے گا۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، بالآخر انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو سائبان والے دن کے عذاب نے انہیں آ پکڑا۔ اِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اور اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ ایک ہولناک دن کا عذاب تھا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور آپ کا رب اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ زبردست بھی ہے اور نہایت مہربان بھی ہے۔ یہ در حقیقت پہلوں کی سرگزشتیں ہیں، اس کتاب کے منکرین بھی یہی کر رہے ہیں، اس لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مطمئن رہیں۔ لہٰذا آپ کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ نہایت اہتمام سے رب العالمین کا اتارا ہوا کلام ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اس کو روح الامین لے کر اترے ہیں، علی قلبک، آپ کے قلب پر، آپ کے دل پر، لتکون من المنذرین، اس لیے کہ دوسرے پیغمبروں کی طرح آپ بھی انذار کرنے والے بنے، بلسان عربی مبین، نہایت صاف عربی زبان میں، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یہ اگلے صحیفوں میں بھی مذکور ہے۔ اولم یکن لہم آیہ، کیا ان لوگوں کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں ہے؟ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ اس کو بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں، یعنی یہ بات بھی ان کے لیے ایک نشانی ہے۔ یہ اب بھی نہیں مان رہے۔ اور وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر ہم اس کو کسی عجمی پر نازل کر دیتے، فَقَرَأُوهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، پھر وہ انہیں پڑھ کر اسے سناتا تو یہ پھر بھی اس پر ایمان نہ لاتے۔ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، ان مجرموں کے دلوں میں اسی طرح ہم نے اسے آر پار کر دیا ہے، اسی طرح ہم نے اسے گزارا ہے۔ یعنی انکار کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تراش لیتے ہیں۔ اب اس لیے نہیں مان رہے کہ آپ انہی کے اندر سے ہیں، اور اگر باہر کا کوئی آدمی آ کر اسے سناتا تو یہ کہہ کر رد کر دیتے کہ اہل عرب کے لیے کوئی اجمی کیسے پیغمبر بنا کر بھیجا جا سکتا ہے۔ لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب العلیم، یہ اسے نہیں مانیں گے جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ فیاتیہم بغتۃ وہم لا یشعرون، کہ وہ اچانک ان پر آ جائے اور پھر انہیں خبر بھی نہ ہو۔ فیقولوا هل نحن منذرون، پھر اس وقت کہیں گے کہ کیا ہمیں کچھ مہلت ملے گی؟ افبعذابنا یستعجلون، تو کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں؟ افرأیت ان متعناہم سنین، ذرا دیکھو تو صحیح، اگر ہم وہ عذاب ابھی نہ اتاریں اور ان کو چند سال اور اسی طرح بہرہ مند رکھیں، ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، پھر وہ عذاب ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، تو یہ بہرہ مندی ان کے کسی کام آئے گی۔ مطلب یہ ہے کہ چند برسوں کی اس مہلت نے انہیں غلط فہمی میں مبتلا کر دیا ہے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مہلت مسلط الہی سے ہے، ان سے یہ عذاب ہمیشہ کے لیے ٹل نہیں جائے گا۔ ان کا رویہ یہی رہا تو اسے بالآخر آنا ہے، اور یہ جب آئے گا تو یہ مہلت ان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اس لیے کہ یہ مہلت در حقیقت اتمام حجت کے لیے ہے۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ذِكْرًا، ہم نے کسی بستی کو بھی اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے پہلے ان لوگوں کی یاد دہانی کے لیے خبردار کرنے والے آئے۔ وما کننا ظالمین، اور ہم ظالم نہیں ہیں کہ اس یاد دہانی کے بغیر ہی انہیں ہلاک کر ڈالیں۔ یہ اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے، اس سے یاد دہانی حاصل کرو۔ وما تنزلت بہ الشیاطین، اسے شیاطین لے کر نہیں اترے ہیں۔ وما ینبغی لہم وما یستطیعون، نہ یہ ان کے لائق ہے اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ انہم عن السمع لمعزولون، حقیقت یہ ہے کہ وہ تو سنگن لینے ہی سے دور رکھے گئے ہیں۔ یہ عذاب کی زد میں ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، اس لیے اللہ کے ساتھ آپ کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں۔ فتکون من المعذبین، کہ آپ بھی سزاوار عذاب ہو جائیں گے۔ یعنی یہ خطاب اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اس سے مقصود انہی منکرین کو تنبیہ کرنا ہے جو پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے باوجود اپنے شرک پر اصرار کر رہے ہیں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حکم دیا جا رہا ہے اور اپنے قریبی خاندان والوں کو بھی اس سے خبردار کر دیں۔
وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جن اہل ایمان نے آپ کی پیروی کی ہے ان کے لیے اپنی شفقت کے بازو جھکائے رکھیں۔ فَإِنْ عَصَوْكَ، لیکن یہ لوگ اگر اس کے باوجود آپ کی بات نہ مانیں، فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، تو انہیں صاف صاف بتا دے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس سے بالکل بری ہوں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور اپنی دعوت کے اس مرحلے میں اس عزیز و رحیم پر بھروسہ رکھیں۔ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، وہ ہستی جو آپ کو اس وقت دیکھتی ہے جب آپ رات میں تہجد کے لیے اٹھتے ہیں۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان آپ کے آنے اور جانے کو دیکھتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح خود شب کی دعا اور مناجات کا اہتمام فرماتے تھے، اسی طرح اپنے صحابہ کو بھی اس کی تاکید فرماتے تھے، اور وقتاً فوقتاً آپ مسجد میں جا کر یہ روح پرور منظر دیکھتے بھی تھے کہ لوگ دعا اور عبادت میں مشغول ہیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سمیع اور علیم ہے۔ لوگو، یہ وہ پاکیزہ ہستی ہے جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ اس پر شیاطین اترتے ہیں۔ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ، تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، وہ ہر لپاٹیے بدکار پر اترتے ہیں۔ یلقون السمع، وہ ان کی طرف کان لگاتے ہیں کہ غیب سے کچھ سن رہے ہیں۔ یہ ان کائنوں کی طرح ایک تصویر ہے جو اس زمانے کے عرب میں اکثر دیکھے جاتے تھے۔ وہ اکثر ہم کاذبون، مگر ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ بھی گویا ایک شاعر ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ شاعر کہہ رہے ہوتے ہیں، جبکہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعروں کے پیچھے تو بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو خود کرتے نہیں ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس سے وہی مستثنیٰ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو بہت یاد کیا۔ وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور اسی وقت بدلہ لیا جب ان پر ظلم کیا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور یہ ظلم کرنے والے انہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہوتا ہے۔ اس آیت پر یہ سورہ مبارکہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔